اپنا ڈیٹا کالج میں خوش آمدید۔ آج کا ہم جو کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ہاؤ ٹو پاس ڈیٹا برکس سرٹیفائڈ ڈیٹا انجینئرنگ ایسوسیٹ، کہ کیسے ہم ڈیٹا برکس سرٹیفائڈ ڈیٹا انجینئر ایسوسیٹ کا جو سرٹیفکیشن ہے اس کو پاس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کورس کے لیے کی ایریاز کو دیکھیں تو وہ 5 مین ماڈیولز یا 5 کی ایریاز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ڈیٹا برکس لیک ہاؤس پلیٹ فارم، نمبر 2 ETL with Spark, SQL and Python, number 3 incremental data processing, and fourth one is production pipelines، اور 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹا گورننس، یعنی کہ یہ 5 کی ایریاز ہیں جس پر یہ سرٹیفکیشن اس سرٹیفکیشن کے لیے 5 کی ایریاز ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹا برکس لیک ہاؤس پلیٹ فارم۔ تو پہلا کوشچن ہمارے پاس ذہن میں یہ آتا ہے کہ واٹ از ڈیٹا برکس، کہ ڈیٹا برکس کیا ہے۔ اگر ہم ڈیٹا برکس کو دیکھیں تو ڈیٹا برکس ایک ملٹی کلاؤڈ لیک ہاؤس پلیٹ فارم ہے جو کہ بیسڈ کرتا ہے اپاچی اسپارک، یعنی کہ اس میں ہمیں 3 مین جو ہمیں ورڈز نظر آتے ہیں کہ ملٹی کلاؤڈ لیک ہاؤس ہے اور یہ بیس کرتا ہے اپاچی اسپارک میں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیک ہاؤس ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ لیک ہاؤس ایک یونیفائڈ انالیٹکس پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیٹا لیک ہاؤس اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کے فیچرز پر مرج کر کے بنایا گیا، یعنی کہ اس میں ڈیٹا لیک ہاؤس کے فیچرز جیسا کہ اوپننس، فلیکسیبلٹی یا مشین لرننگ کی سپورٹ ہوتی ہے، یہ کیپیبلٹیز ڈیٹا لیک سے لی گئی ہیں، اور اسی طرح جو ریلائبلٹی، گورننس اور پرفارمنس کے فیچرز ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے، وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے لیے گئے، یعنی کہ ڈیٹا لیک اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کے فیچرز کو مرج کر کے ڈیٹا لیک ہاؤس بنایا گیا۔ اس انٹیگریشن کی وجہ سے یہ انٹیگریشن جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے کہ وہ ڈیٹا انجینئرنگ، ڈیٹا انالیٹکس یا AI کے جو پروسیسز ہیں یا جو ٹاسک ہیں اس کو پرفارم کر سکے ایک سنگل پلیٹ فارم پہ، یعنی ایک سنگل پلیٹ فارم یعنی ڈیٹا برکس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس پر ڈیٹا انجینئرنگ، ڈیٹا انالیٹکس اور AI کے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم لیک ہاؤس آرکیٹیکچر کی بات کریں تو ڈیٹا برکس لیک ہاؤس 3 کی لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے کلاؤڈ سروس۔ کلاؤڈ سروس کے جو لیئر ہے، ڈیٹا برکس جو ہے ملٹیپل کلاؤڈ کو آپریٹ کرتا ہے، جس میں مائکروسافٹ ایجر، امیزون ویب سروسز اور گوگل کلاؤڈ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے رن ٹائم۔ رن ٹائم لیئر جو ہے وہ اسینشل کمپوننٹس پہ مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ اپاچی اسپارک ہو گیا، ڈیلٹا لیک ہو گیا، اور دوسری جو سسٹم کی لائبریریز ہیں اس پہ یہ لیئر شامل ہوتی ہے، اس میں وہ باقی سروسز شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے ورک سپیس۔ ڈیٹا برکس ورک سپیس بیسیکلی ہمیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ ہم انٹریکٹلی اس پہ امپلیمنٹ کر سکیں اپنے کوڈ کو یا اپنی لاجک کو جو ریلیٹڈ ہوں ڈیٹا انجینئرنگ کے، انالیٹکس اور AI کے، یعنی کہ ڈیٹا ورک سپیس کو یوز کر کے ہم ڈیٹا کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ آور کوڈ۔ اگر ہم اب بات کریں لیک ہاؤس ریسورسز کی کہ ڈیٹا برکس میں جو ہے ریسورسز کس طرح ڈیوائڈ ہوتے ہیں، تو ڈیٹا برکس میں بیسیکلی 2 مین جو ہے نا کمپوننٹ شامل ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کنٹرول پلین۔ کنٹرول پلین بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا برکس اکاؤنٹ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔
اور یہ مختلف سروسز جیسے کہ ڈیٹا برکس UI، کلسٹر مینجمنٹ، ورک فلوز اور نوٹ بک وغیرہ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے ڈیٹا پلین۔ ڈیٹا پلین بیسیکلی جو ہے وہ یوزر کے اکاؤنٹ میں ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سبسکرپشن کرتے ہیں یا کوئی اپنا ڈیٹا برکس کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا پلین ایگزسٹ کرتا ہے۔ ڈیٹا برکس بیسیکلی جو ہے یہ اسٹوریج اکاؤنٹ جیسا کہ ہمارا DBFS اسٹوریج اکاؤنٹ ہے اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کلسٹر کی VMs وغیرہ ورچوئل مشینز وغیرہ کو تیار کرتا ہے۔ تو ڈیٹا پلین میں بیسیکلی ہمارے پاس کلسٹر VMs شامل ہوتی ہیں اور اسی طرح اسٹوریج ڈیٹا برکس فائل سسٹم جو ہے DBFS وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اسپارک، ہم نے دیکھا کہ اسپارک جو ہے ڈیٹا برکس پہ جو بیہائنڈ دا جو ہے جو سروس چل رہی ہے، بیہائنڈ دا سین جو اس کی بیس کرتا ہے وہ ہے اپاچی اسپارک۔ اپاچی اسپارک بیسیکلی کیا ہے؟ اپاچی اسپارک یہ ہے کہ یہ ایک ان میموری ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا پروسیسنگ تکنیک ہے، یہ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ آل لینگویجز کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے کہ اسکالا ہو گیا، پائتھن، سیکول ہے، R ہے اور جاوا ہے، تو یہ تمام لینگویجز کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بیچ پروسیسنگ اور اسٹریم پروسیسنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ڈیٹا برکس میں ہم اسٹرکچر، سیمی اسٹرکچر اور ان اسٹرکچر تمام ڈیٹا کو پر کام کر سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں نا ہم اسپارک کی بات کریں تو ڈیٹا برکس بیسیکلی جو اوریجنل جو فاؤنڈر تھے نا اپاچی اسپارک کے، یہ انہوں نے جو ہے ڈیٹا برکس کو فاؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو اپاچی اسپارک کے مین لوگ تھے جنہوں نے اپاچی اسپارک کو کریٹ کیا تھا، ڈیولپ کیا تھا، انہی نے مل کر ڈیٹا برکس کے پلیٹ فارم کو کریٹ کیا۔ یہ ڈیٹا برکس جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ، ہم نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور ان میموری جو ہے وہ پروسیسنگ کرتا ہے آن دی بیسس آف ملٹیپل نوڈس۔ ایک کلسٹر کے اندر ملٹیپل نوڈس بنتے ہیں جس کو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈیٹا برکس سپورٹ کرتا ہے تمام لینگویجز کو، جیسے ہمارے پاس اسپارک ہو جاتا ہے، اسکالا ہوتا ہے، پائتھن، SQL، R اور جاوا، تمام لینگویج کی کمپیٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ پروسیسنگ اور اسٹریم پروسیسنگ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ڈیٹا برکس فائل سسٹم کہ ڈیٹا برکس DBFS کیا ہے؟ ڈیٹا برکس فائل سسٹم جو ہے بیسیکلی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس پری انسٹالڈ ہوتی ہے۔ یہ جیسے ہم ڈیٹا برکس کا انسٹنس کریٹ کرتے ہیں تو یہ پری انسٹالڈ ہمارے پاس ڈیٹا برکس کلسٹر میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایبسٹریکشن لیئر ہے بیسیکلی کہ اس میں ہم ڈیٹا کو جو ہماری کلاؤڈ اسٹوریج پہ ڈیٹا ہے اور جو ہمارا ڈیٹا برکس کا پلیٹ فارم ہے اس کے درمیان ایک یہ ایبسٹریکشن لیئر ہے، یعنی کہ ہم ڈیٹا جو ہے اپنے بائی دی ہیلپ آف ڈیٹا برکس فائل سسٹم، ہم کلسٹر میں ہمارے پاس DBFS موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی فائل کو اپلوڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ فائل DBFS پہ اپلوڈ ہوتی ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہماری کلاؤڈ اسٹوریج جو ہم نے سروس لی ہوتی ہے، جیسے ہم نے ایجر سروس لی ہوئی ہے، تو یہ ہماری کلاؤڈ اسٹوریج پہ جا کے سیو ہوتی ہے۔